بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے سامنے سوال یہ ہے، اور یہ ہمارے سامنے نہیں، سبھی کے سامنے یہ سوال ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ پیدا ہونا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ عام آدمی اور بالخصوص آپ کی جو ینگ جنریشن ہے، ینگسٹرز جو ہیں، وہ مولوی سے بیزار کیوں ہیں؟ اب اس کی اب یہ نہ کہیے کہ یہ مولوی سے بیزار نہیں ہے، یہ بات میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ مولوی سے بیزاری واضح طور پر ینگ جنریشن کی اور پبلک کی اس طرح سے بھی نظر آتی ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہوتا ہے، این ٹائم پہ جس وقت جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، اکثریت جو ہے لوگوں کی وہ اس وقت پہنچتی ہے تاکہ خطبہ مولوی صاحب کا خطبہ نہ سننا پڑ جائے، اور وہ دو فرض مشکل سے وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جمعہ تو ظاہر ہے ادا کرنا ہے، اور مگر وہ مولوی صاحب جو ہیں، جو خطیب ہیں، ان کی گفتگو سننا وہ گوارا نہیں کرتے، لوگوں کو یہ گوارا نہیں ہے، اور اسپیشلی ینگ جنریشن جو ہے اس کو بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے مولوی کی گفتگو میں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی کو یہ اندازہ نہیں کہ اب پرانی باتوں کا اور پرانے قصے اور کہانیوں کا وقت اب گزر گیا۔ اب جب تک آپ فیوچر کی بات نہیں کریں گے، ینگسٹرز جو ہیں ان کے مستقبل کی بات نہیں کریں گے، ان کو ان کے ایشوز کا حل نہیں بتائیں گے، تو اس وقت تک وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ اس میں بعض مولوی صاحبان نے اپنی انداز گفتگو کی وجہ سے، اور انہوں نے اس میں چٹکلوں کا اور لطیفوں کا عمل دخل شامل کر کے تو اپنی گفتگو کو دلچسپ بنا دیا ہے، اور آپ بعض مولوی صاحبان کی تقریریں اگر سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہرحال موضوع کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی انہوں نے گفتگو کو دلچسپ بنا لیا ہے، لیکن وہ لا یعنی قسم کی گفتگو ہے۔ مثلا میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی، وہ دال اور گوشت کا کمپیریزن کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کی گفتگو دلچسپ تھی، وہ تو اس حوالے سے لوگوں کو سن رہے تھے، ویڈیو جو تھی وہ بھی وائرل ہوئی تھی۔ تو مگر یہ ایک لایعنی قسم کی گفتگو ہے۔ تو اب جب تک اپنی گفتگو کو، اپنے موضوعات کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کیا جائے گا، جب تک آپ اپنی ینگ جنریشن کو ان کے ایشوز کا حل نہیں بتائیں گے، جب تک آپ ان کے مسائل کا حل نہیں بتائیں گے، جب تک آپ باقی جو دیگر لوگ ہیں ان کو ان کے مسائل کا حل نہیں بتائیں گے، تو لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اور لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے۔ ایموشنل کر کے کسی وجہ سے، جیسا پچھلے دنوں ایک ٹی وی شو میں علامہ طاہر اشرفی صاحب وہاں سے شو سے واک آؤٹ کر کے بھاگ گئے، بائیکاٹ کر کے۔ میں تو اس کو بھاگنا اس سینس میں کہوں گا کہ چونکہ سامنے جس بات پہ انہوں نے غصہ کھایا، انہوں نے لفظ مولوی پہ غصہ کھایا۔ جب 3-4 دفعہ سامنے والے بندے نے مولوی ان کو کہا، تو اس بات پہ ان کو غصہ لگا، اور اسی بات کو وہ بےہودگی اور بدتمیزی شمار کر کے وہ ڈائلاگ سے نکل گئے۔ انہوں نے کہا میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن میرے خیال میں وجہ اس کی یہ تھی کہ علامہ طاہر اشرفی صاحب کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، صاحب دین کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، جو گفتگو جس کی بیس بن رہی تھی اور جس کی بیس پہ ٹاک شو نے آگے چلنا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ وہاں سے نکل گئے۔ یہی حال دوسرے مولوی صاحبان کا ہے کہ ان کے پاس اگر وہ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیں گے، دوسرے کی بات سنیں گے نہیں، اور جو سینسٹیو ایشوز ہیں ان کو موضوع بحث نہیں بنائیں گے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تو اس وقت تک لوگ ان سے بیزار ہی رہیں گے اور ان کی گفتگو نہیں سنیں گے۔ اس لیے مولوی صاحبان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو کو، اپنے موضوعات کو، ان ساری چیزوں کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور ایسے
موضوعات کا انتخاب کریں کہ جس میں ینگ جنریشن کو اور عام لوگوں کو بھی ان کے مسائل کا حل نظر آتا ہو، اسی صورت میں آپ کی گفتگو سنی جائے گی۔ اور یہ آپ کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی کتاب، سب سے عظیم کتاب، سب سے مقدس کتاب قرآن کریم موجود ہے، اور اس میں یہ سارا کچھ موجود ہے، دلائل بھی موجود ہیں، اگزامپلز بھی موجود ہیں، مسائل کا جو حل ہے وہ بھی موجود ہے، تمام قسم کے مسائل کا حل وہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ اگر عالم دین ہیں تو آپ وہاں سے اس کو بیس بنا کر آپ تمام ایشوز پہ گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا علاج بھی بتا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ